اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا؟ صرف ایک ہی کام ہے، اپنی بندگی کے لیے۔ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لوگو ہم نے اعلان ہو رہا ہے، ہم نے جنوں کو انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اور کئی احکامات ہیں کہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ فرمایا سارا دار و مدار عملوں پر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی نظر تمہارے عملوں پر ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی زمانہ تھا انسان اپنا ماضی دیکھو آپ کا وہم وجود ہی نہیں تھا، آپ کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے اب آپ کو وجود دیا، لیکن وجود کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ ہم آزمائیں، ہمیں راضی کرتے ہیں یا ناراض کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں۔ کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ بڑی قدرت و طاقت والا تو وہ ہے جس کی ساری دنیا جس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہر چیز پر بس والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہر روز پیدائش کی خبریں بھی ملتی ہے، ہر روز مرنے کی خبریں بھی ملتی ہے۔ یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے، بڑی تیزی سے رواں دوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، سردیاں آئیں گرمیاں آئیں، اونچ آ گئی نیچ آ گئی، لیکن یہ سلسلہ جاری ہے، جاری ہے، جاری و ساری ہے۔ لیکن اس سلسلے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی مقصد ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ صرف اس لیے اس نے سلسلہ جاری رکھا ہے کہ دیکھے تم میں سے عمل کرنے والا کون ہے۔ پھر فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا کام بن جائے گا، فرمایا ایسے نہیں ہونا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا، نیکی کے کام بھی سامنے رکھے، گناہ کے کام بھی سامنے رکھے۔ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے دیکھنا چاہا کہ دیکھیں نیکیاں کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، تو سب سے بڑے عظیم دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ہی چیز نظر آتی، یہ امیر نہیں تھے، مالدار نہیں تھے، صرف ایک ہی ان کے دامن میں چیز ہے جس نے ان کو عظیم بنایا کہ ان کے دامن میں نیکیاں تھی۔ جو سارے برباد ہوئے، یقین جانو آپ ان کے معاملات دیکھو، ہر اعتبار سے بالکل فٹ فاڑ تھے۔ خامی کس چیز کی تھی کہ ان کے دامن میں نیکیاں نہیں تھی، گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، لے کے ڈوب گیا ان کو یہ سلسلہ۔ فرمایا کام آنے والی چیز نیکی ہے، اور قرآن نے فرمایا وفعلوا الخیر، نیکی کرو لعلکم تفلحون، تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ زندگی نیکی کے لیے ملی ہے، جتنا نیکیاں کرتے جاؤ گے کامیابی کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ سب صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ ہماری طرح نہیں ہوتے تھے کہ بس لمبی تمنائیں ذہن میں رکھ کے کہتے اللہ بھلا کرے گا۔ کئی ہم میں سے لوگ ہیں جو اس سوچ کو اچھی سوچ سمجھتے ہیں، ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں، ارے یقین کہاں کا، یہ تو شیطان نے تو سوچ دی ہے۔ جب شیطان چلا تھا رب کے در سے روٹ کر، ناراض ہو کر، رب کو ناراض کر کے کیا کہا تھا؟ وَلَوْمَنِّيَنَّهُمْ، لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن کیسے کروں گا؟ سب سے پہلا اختیار یہ کہ انہیں بڑی امیدیں دلاؤں گا، کریں گے گناہ لیکن کریں گے، ہاں معاملہ بن جائے گا۔ کبھی یہ سوچا کرو ہم میں سے کتنے نافرمانیوں میں لت پت ہیں، وہ یہ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں اللہ بڑا ہے، یہ خیال انہیں بہادر کر دیتا ہے۔ ان سے صرف ایک سوال ہے، آپ اللہ کو زیادہ پہچانتے ہو یا رسول اللہ زیادہ پہچانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ سب سے زیادہ بڑی پہچاننے والی ذات ہے۔ اسے مسلم پڑھیں، کتاب الزکوٰۃ پڑھیں، امام صاحب نے باب قائم کی ہے، خاندان بنی ہاشم پر صدقہ حرام ہے، حدیث لائے۔ معصوم سا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم اسلام کے سامنے بیٹھا ہے، ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال دی۔ نبی کریم اسلام نے دیکھا کہ میرے بچے نے کھجور منہ میں ڈال دی، این ممکن ہے یہ صدقے کی ہو، خاندان بنی ہاشم پر صدقہ حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو پکڑا، ان کے چہرے کو پکڑ کے اپنی انگلی منہ میں ڈال کے وہ کھجور نکال دی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کے منہ میں ایک ایسی کھجور بھی ڈالنا نہیں چاہتے جو مشکوک ہے، پتہ نہیں صدقے کی ہے، پتہ نہیں کیسی ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا اللہ بڑا ہے چلو کھانے دو،
یہ سراسر شیطانی سوچ ہے، اور شیطان نے یہ حملہ ہم پر کیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو نہیں، دین نے کہا کہ سن رکھو، محنتیں کام آئیں گی۔ اللہ کے رب مالک کو راضی کرنے کے لیے ان کے در پر جھک جاؤ، کوشش کرو زیادہ سے زیادہ نیکی، ایک زندگی ملی اسی کام کے لیے۔